السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالحق میڈیا ہاؤس۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہے ایک نہایت ہی قابل شخصیت جن کا اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے بہت ہی نوازا ہے، جو آپ کو ہر فیلڈ میں نظر آئیں گے، چاہے وہ مسجد میں امام کی حیثیت ہو، یا پھر وہ کالج میں ایک لیکچرر کی حیثیت ہو، یا پھر ایک کھیل کے میدان میں ایک کھلاڑی کی حیثیت، یا پھر ایک مدرسے میں استاد کی حیثیت، یا پھر ایک کتابوں کے رائٹر کی حیثیت سے۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی نور کرم صاحب کی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سے سب آپ کیسے ہیں؟ آپ اللہ کا بڑا کرم ہے، کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنا تھوڑا تعارف کرا دیں۔ جی، میرا نام نور اکرم ہے۔ میں نے اپنی دینی تعلیم جامعہ دارالعلوم کراچی سے درس نظامی 2009 میں اور تخصص فی الدعوہ والارشاد 2011 میں مکمل کیا۔ اس کے علاوہ دنیاوی لحاظ سے میں نے سندھ یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی سے مستفید ہوا، اور ایم فل میں نے کیا ہے، میں انگلش ہے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن اور جغرافیہ، سیاسیات وغیرہ ان موضوعات پہ میں نے پڑھا ہے۔ تو میرا خصوصی موضوع تحقیق اور خاص طور پہ جغرافیے کے لحاظ سے اور اہل کتاب کا جو جغرافیہ ہے، خاص طور پہ انبیاء بنی اسرائیل کا جو اصل مقام ہے وہ کون سا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اسی طرح جو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو جغرافی میں تحریف کی ہے اس کے آثار اور کرائم کو تلاش کرنے کے بارے میں 2011 سے کام کر رہا ہوں، اور اس موضوع پہ ابھی بھی میرا کام جاری ہے۔ تو ویسے پروفیشنلی میں لیکچرر ہوں، کالج میں GVDC جھڈو میں اسلامیات کا لیکچرر ہوں، اور پیشن آپ کہہ لیں، میرا پیشن بھی تدریس ہے، اور پڑھانے سے یہ میرا شوق ہے، لکھنا لکھانا تحقیق کرنا، جہاں پہ جو کہے کہ کچھ پڑھا دیں تو میں اسے پڑھانے کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے طلباء کے ساتھ رکھا ہے اور پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ رکھا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعلیمی سفر کو قبول فرمائے اور آپ کو مزید علم عطا فرمائے۔ سب آپ کے نزدیک ایک عالم اور ایک مفتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں عالم اور مفتی جو ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عالم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، انبیاء کا وارث ہے۔ تو میرے خیال میں ایک عالم کو کچھ چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، تو ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری جو مناسبت اور ہماری جو نسبت ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے۔ تو جیسے نبی کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، کہ کسی جو نبی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جسے کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے اور پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ تو عالم کا کام بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اپنی ذات کی طرف دعوت نہ دے، اور لوگوں کو اسے دیکھنے کے سے کوئی اور کاز یاد نہ آئے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ان کا دھیان جائے۔ دوسرے نمبر پہ ایک جو عالم ہے اس کو ایک اچھا طالب علم ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے جو مسائل ہیں لوگوں کے ان سے واقف ہونا چاہیے، جیسا کہ ایک جملہ مشہور ہے، من جہل بأہل زمانہ فہو جاہل۔ تو اپنے زمانے کی جو روایات ہیں، زمانے کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، لوگوں کی ضروریات ہیں، حالات ہیں، ان سے واقف ہونا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے، اور ان کے حل کرنے کے لیے جو ہے وہ سبب بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بشیرا ولا تنفرا، یسیرا ولا تعسرا، خوشخبریاں دینا، پھیلانا، نفرتیں نہ پھیلانا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں پیدا نہ کرنا۔ تو یہ صفات جو ہیں یہ ایک عالم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی یہ باتیں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس راستے پہ چلنے والا بنائے۔
آمین آمین ثم آمین. آپ کے خیال میں سوشل میڈیا نے دین کو سمجھنے کے لیے آسانیاں پیدا کری ہیں یا پھر لوگوں کے لیے اور دشواریاں پیدا کری ہیں؟ سوشل میڈیا نے ہر ایک آدمی کو پہلے تو ممبر یا میڈیا جو ہے سب سے پہلے علماء کے پاس تھا کہ جو ممبر کے اوپر بیٹھتے تھے وہی اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے اور ان کے پاس ایک طرح سے لوگوں تک کمیونیکیشن کا ایک بڑا ذریعہ تھا. اس کے بعد اس سے تھوڑا عام بات ہوئی تو میڈیا پرسنز آ گئے اور مخصوص اداروں کی اور مخصوص میڈیا سینٹرز جو ہیں ان کی ایک طرح سے کنٹرول ہو گیا کہ وہ بھی اپنی بات پہنچانے کے لیے کام آنے لگے. اب آج کے دور میں سوشل میڈیا نے یعنی ہر بندے کو ایک کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ دے دیا ہے اور وہ اپنی معافی ضمیر کو بیان کر سکتا ہے. تو اس کے بہت ساری خوبیاں، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، بہت سارے نقصان بھی ہیں. اگر آپ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف نہی منکر کرتے رہو یہاں تک کہ کچھ باتیں نظر آ جائیں. ان میں سے جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہیں اذا رأیت شحا مطاعا وهوا متبعا واعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک بخاصۃ نفسک. جب تین باتیں پائی جائیں تو تم اپنی فکر کرنا، لوگوں کی فکر چھوڑ دینا. ان تین باتوں میں سے پہلی بات جو ہے ہر کوئی اپنی لالچ کی پیروی کرنے لگ جائے، یعنی ہر ایک کو صرف اپنی ذات، اپنا مفاد عزیز ہو، دوسروں کی اسے فکر نہ ہو، پہلی بات. اور دوسرا شحن مطاعن و ہون متبعن، ہر کوئی اپنی خواہش کی پیچھے چلتا ہے. کوئی قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، لوگوں کا مفاد کیا ہے، مسلمانوں کا مفاد کیا ہے، یہ اس کے لیے مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی خواہش پوری کرنا ہے. اور جب ہر کوئی بندہ اپنی رائے کو بہترین سمجھنے لگ جائے، حرف آخر سمجھنے لگ جائے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ دوسروں کی فکر چھوڑ دینا، اپنی فکر میں لگ جانا. تو یہ سوشل میڈیا کا دور گویا کہ یہ وہ دور ایک عملی طور پہ ہمارے سامنے ہے کہ ہر بندہ جو ہے ان تینوں باتوں کے اندر مصروف ہے. تو سوشل میڈیا نے جہاں پہ یہ آسانی کی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ دین ہر بندے تک پہنچانا بھی آسان ہے، لوگوں کے ویوز اور ریویوز جاننا آسان ہے، لیکن وہیں پہ ایک طرح کی خود پسندی ہر ایک آدمی کے اندر آ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے دین کے اوپر، دین کو قبول کرنا، دین پہ عمل کرنا ایک سیکنڈری چیز ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. دین میں، شریعت میں نیک ہونا کیا ہے؟ نیک ہونا جو ہے یہ نیک کی اگر مختصر لفظوں میں اگر آپ تعریف کریں تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، یہ نیک ہونا ہے کہ جو آدمی ایمان اور عمل صالح والا ہے وہ نیک ہے. اب عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح صرف عبادات کا نام نہیں ہے. عمل صالح کے اندر عبادات بھی داخل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی عمل صالح ہے. اس کے ساتھ معاملات بھی عمل صالح کا حصہ ہیں، معاشرت بھی عمل صالح کا حصہ ہیں، اور اخلاق باطنہ بھی عمل صالح کا حصہ ہیں. تو نیک ہونے کا مطلب یہ ہر ایک نیک کی جو اصطلاح ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی نے مخصوص قسم کا یعنی اگر اسٹائل اپنایا ہوا ہے تو وہ نیک ہے اور جس نے وہ اسٹائل نہیں اپنایا ہوا وہ نیک نہیں ہے، بلکہ حضرت مفتی محمود اشرف صاحب ہمارے استاد محترم وہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک شوہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے. نیک شوہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے. نیک بیٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت جو ہے وہ ذکر و تسبیح کر رہا ہے، بلکہ نیک بیٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے. اسی طرح نیک جو بھی کسی بھی پروفیشن کے اندر ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے، جس بھی نسبت سے دیکھیں، نیک پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے یا اس کی ٹوپی کیسی ہے، بلکہ نیک پڑوسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہا. اگر ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کر رہا، کوئی خیر خواہی نہیں کر رہا ان کے لیے، تو کم سے کم ان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بن رہا. تو یہ جو ہے نیک ہر جگہ پہ مختلف ہے، ہر جگہ پہ اس کی اصطلاح کا مطلب مختلف ہوگا. صحیح. آج کل لوگ سننے سے زیادہ بحث کو کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بحث کرنا کی قرآن کریم میں اجازت دی گئی ہے اور ارشاد فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. جہاں پہ ضرورت ہو بحث کرنے کی اجازت ہے کہ اچھے طریقے سے بحث کی جائے، اچھے طریقے سے بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے دلیل سے بات کرنا یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن ہمارے ہاں جو بحث ہے آج کل، اس میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بات سمجھنا یا سمجھانا مقصود نہیں ہوتا.
آدمی ہر ایک نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بنایا ہوا ہے, اپنی ایک سوچ بنائی ہوئی ہے. وہ دوسرے بحث کرنے کا اس کا مقصد دوسرے کو اپنی رائے پہ لے کے آنا یا اپنے آپ کو جو ہے ونر ثابت کرنا ہے. تو ایسی بحث کا جو ہے اس کے لیے اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ایسی بحث کا علاج دیکھیں تو وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, کہ ایسی بحث کو آگے بڑھانے کی بجائے ان کو کہیں بھی آپ بہت اچھا, آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے پہ عمل کریں, ہم اپنی رائے پہ عمل کریں. کیا دینداری صرف عبادت کا نام ہے یا پھر معاملات, زبان کا بول, پھر رشتہ داری کو سنبھالنے کو بھی دین کہیں گے؟ جی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دینداری صرف نیک ہونا, صرف مخصوص شکل و صورت کا نام نہیں ہے. دینداری کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین کے اوپر عمل کرے. اگر پورے دین پہ آدمی عمل نہیں کر رہا تو جو ہے وہ ابھی ہم نے اپنی اصطلاح ایک بنا لی ہے کہ مثلا ہم صرف نمازی آدمی جو ہے اس کو ہم دیندار سمجھتے ہیں, اور باقی اعمال اگر نہیں کر رہا تو بھی ہم جو ہے اسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیندار ہے. اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ باقی سارے کام اچھے کر رہا ہے تو بھی اگر مخصوص ایک آدھی چیز جو ہماری پسند کی ہے وہ نہیں کر رہا تو ہم اسے کہتے ہیں یہ بے دین ہے. حالانکہ دین صرف ایک دو چیز کا نام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین لے کے آئے, صبح سے لے کے شام تک کی زندگی لے کے آئے. اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, تو دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات بھی درست ہوں, معاملات بھی درست ہوں, معاشرت بھی درست ہو, اخلاق باطنہ بھی درست ہوں. اللہ ہمیں ایسا دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کیا کسی کا ظاہری حلیہ بنا لینا اس سے وہ دیندار بن جاتا ہے؟ جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ آج کے معاشرے میں داڑھی ٹوپی رکھ کر بھی ڈانس کرتے ہیں اور وہی خود اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ظاہری جو حلیہ ہے وہ اہم نہیں ہے. یعنی ظاہری حلیہ اس لحاظ سے اچھی بات ہے کہ آدمی ظاہر جب آدمی اپنا درست کرتا ہے تو اللہ باطن کو بھی درست کرنے کی توفیق دیتے ہیں. لیکن صرف ظاہری حلیہ ہونا یہ کوئی دیندار ہونے کی علامت یا دیندار کی شناخت نہیں کہہ سکتے ہم اسے. ظاہری حلیہ بھی ہونا لازمی ہے اور عمل ہونا بھی ضروری ہے. ظاہری بات ہے جو درست عمل کر رہا ہے وہ دیندار ہے, درست کام کر رہا ہے تو درست ہے. اگر بے دین آدمی درست کام کر رہا ہے تو وہ بھی درست ہے. اور اگر کوئی آدمی ظاہری حلیہ اس کا جو ہے وہ اچھا رکھ کے غلط کام کرے گا تو بھی وہ غلط ہے, اور اگر کوئی ظاہری حلیہ اچھا نہ رکھ کے پھر بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ بھی اچھا کام اس کا اچھا رہے گا. دینداروں کی بدنامی کی کیا وجہ ہے؟ ظاہری بات ہے دیندار یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتا ہے, دینداروں کی صف میں شامل کرنا چاہتا ہے, دیندار نظر آنا چاہتا ہے, دیندار محسوس کرانا چاہتا ہے, تو اس کی بدنامی بے دین ہونا ہے. اور بے دینی کسی بھی اس میں ہے کہ جہاں پہ جو بے دینی کی جگہیں ہیں وہاں پہ جانا بھی ظاہری بات ہے اس کے لیے بدنامی محسوس ہوگی اس کو. اور اسی طرح جو بے دینی والے عمل ہیں وہ کرنا بھی اسے بدنامی محسوس ہونا چاہیے. تو جس طرح اسے جو ہے اس کی جو اس نے اپنے لیے مخصوص التزامات رکھے ہیں ان میں سے کسی چیز کی کمی سے وہ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کر رہا ہے, تو اسی طرح اگر وہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسے اس پہ بھی شرمندگی محسوس کرنی چاہیے. اگر وہ جو ہے وہ کوئی اور کسی طرح کی غلطی میں مبتلا ہے, بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا, بچوں کی جو ہے وہ نہیں کر رہا, تو اس پہ بھی اسے شرمندگی محسوس کرنی چاہیے. تو بے دینی جو ہے شرمندگی کی جو وجہ ہے, جو شرمندگی جس بات پہ ہونی چاہیے وہ بے عملی ہے. تو جو عمل ہے وہ دینداری ہے, جو بے عملی ہے وہ بے دینی ہے. صحیح. آج لوگ اپنی امانتیں مدارس کو رکھواتے ہیں مال کی صورت میں, اولاد کی صورت میں, تو عوام کو ادارے کے بارے میں کتنی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ وہ ان کا اعتماد بن جائے اور وہ اپنی امانتیں مدارس کو دے سکیں؟ دو چیزیں آپ نے سوال کی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے بچے داخل کہاں پہ کرانے چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ اپنی امانتیں وغیرہ جیسے زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں تو وہ کہاں پہ ادا کرنی چاہیے. تو بچوں کو داخل کرانے کے لیے یعنی ظاہری بات ہے کہ الگ کرائیٹیریا ہے جو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اساتذہ جہاں پہ اصل میں مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے, مدرسہ جو ہے وہ استاد اور شاگرد کا نام. تو جہاں پہ بھی اساتذہ دل سے پڑھاتے ہیں اور وہاں پہ بچوں کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے اور بچے جو ہے شوق سے پڑھتے ہیں تو ان کو ایسے ماحول دستیاب ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ صاف ستھرا ماحول مل جانا یہ بھی ایک علم کے اندر معاون چیز ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا بھی شوق اور رغبت اور اہمیت، اپنی تعلیم کو اہمیت دینا، یہ اس بات میں یعنی میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنا بچہ کہاں داخل کرائیں۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کہاں پہ ادا کریں، تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ زکوٰۃ ایک شرعی فریضہ ہے۔ زکوٰۃ ادا جو ہے وہ غریب کے یا تو آپ نے غریب کے حوالے کرنی ہوتی ہے یا ایسے بندے کے حوالے کرنی ہوتی ہے کہ جو غریب کے اوپر، ضرورت مند کے اوپر خرچ کرے گا۔ تو اگر وہ آپ کی زکوٰۃ اگر ضرورت مند کے اوپر خرچ نہیں ہو رہی تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے یہ آپ کو جس کے اوپر دیانتداری کے اوپر اعتماد ہے، جس کو آپ دیانتدار سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہے کہ وہ آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ درست جگہ پہ جو ہے وہ اسے استعمال کرے گا اور اس کے استعمال سے آپ کے لیے دنیا آخرت کی خیروں کا باعث بنے گا، تو وہاں پہ آپ کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ایک اچھا طالب علم کون ہے اور آج کے دینی طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو اپنے تعلیمی امور کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ سمے طالب علم تو خاص طور پہ جب دینی طالب علم کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے، میرے خیال میں طالب علم کو جو ہے ایک اچھے طالب علم کو اپنی توجہ اس کی اپنی تعلیم کے اوپر ہونی چاہیے۔ اسے جتنے بھی خارجی امور ہیں جیسے سیاسیات ہے یا اسی طرح جو معاشی مسائل ہیں یا اسی طرح جو بھی کسی طرح کے باہر کے موضوعات ہیں ان کے اوپر اسے توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اسے اپنے تعلیم و تعلم کے ساتھ جو ہے وہ فوکس رکھنا چاہیے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور کسی طرح کی بھی تنظیم وغیرہ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے دینی طالب علم کو، کیونکہ یہ علم جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کے اشعار ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے دین کا علم ہے، تو یہ گناہ کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کوشش کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنا زیادہ نیک بن سکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اپنا علم عطا فرما، اور جو حضور سے دعائیں ثابت ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، تو یہ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں۔ اور اسی طرح بس سب سے خصوصی چیز یہ ہے کہ اپنی توجہ جو ہے وہ علم کے اوپر رکھیں اور جو خارجی چیزیں ہیں ان کے اوپر توجہ نہ دیں، اس سے انشاءاللہ رسوخ فی العلم حاصل ہوگا۔ آپ ماشاءاللہ سے دارالاسد میں کافی عرصے سے پڑھا رہے ہیں، کبھی بنین میں تو کبھی بنات میں، تو آپ نے دارالاسد کے انتظامی امور اور تعلیمی امور کو کیسا پایا اور مزید ترقی کے لیے آپ کیا پیغام مشورہ دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ دارالاسد ایک ماڈل مدرسہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کا مدرسہ ہے، اور اس میں جہاں پہ تعلیم پہ فوکس کیا جاتا ہے وہاں پہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی جو ہے بچوں کو موقع دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہم نصابی سرگرمیاں جنہیں کہتے ہیں، ان کا فائدہ یہ ہے کہ بچے کے اندر ایک جوش اور شوق پیدا ہوتا ہے، اور میں نے جو پہلے بات کی ہے اس میں، اور اس میں ایک بات میں واضح کر دوں، میں نے جو کہا ہے کہ طالب علم کو تعلیم پہ فوکس کرنا چاہیے، تو مطلب یہ کہ کسی تنظیم وغیرہ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں، ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، اس کی وجہ سے طالب علم کے اندر ایک شوق بڑھتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی بارے میں دارالاسد میں بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے، طلبہ کو موقع دیا جاتا ہے۔ جیسے ماشاءاللہ آج آپ نے انٹرویو کے لیے مجھے بلایا تھا، تو یہ بھی میں تو کوئی اس لائق نہیں ہوں کہ میرا کوئی انٹرویو کیا جائے، لیکن ایک یہ کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں بھی جو ہے آیا ہوں۔ باقی اور بھی چھوٹوں کے لوگ آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ایک اچھی کوشش ہے جس کی وجہ سے بچوں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے اور بچوں کا آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور مشورہ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں دارالاسد کے لیے، تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے میرے مشورے سے زیادہ بہتر انداز میں چل رہا ہے، اور جس اخلاص کے ساتھ اور جس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ چل رہا ہے، اس مقصد کو جو ہے اس میں برقرار تسلسل رہنا چاہیے، اخلاص کی زیادہ سے زیادہ کوشش جاری رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے بچوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور جو ہے اللہ کے لیے کام کرنے والا اللہ بنائے، اور اپنے جو ہے وہ دین کو سربلند کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ادارے کو، ہمارے بچوں کو
ہمارے متعلقین کو دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. تو یہ ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے مہمان خاص مفتی نور کرم صاحب، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا. تو پھر ہم ملتے ہیں، ہمارا پوڈ کاسٹ اس پر اختتام ہوتا ہے. ہم پھر ملتے ہیں نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.